اب آپ جدہ اتریں گے۔ حج اور عمرے کا پہلا کام یعنی احرام آپ نے باندھ لیا۔ اب آپ کو مکہ مکرمہ پہنچنے تک کوئی خاص کام نہیں کرنا ہے، بس احرام کی پابندیوں کو اچھی طرح نبھانا ہے اور لبیک بہت کثرت سے پڑھتے رہنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ حج بہت اچھا اور قبولیت سے قریب ہوتا ہے جس میں لبیک زیادہ پڑھی گئی ہو۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ سفر تقریباً 5 گھنٹے کا ہے۔ اس کے بعد آپ جدہ اتریں گے۔ جدے میں آپ کے پاسپورٹ اور کسٹم وغیرہ کی کارروائیوں میں 5-7 گھنٹے لگ جائیں گے۔ یہیں پر آپ کو معلم کا نام، نمبر اور کارڈ اور مکے میں بلڈنگ، ہوٹل کا ایڈریس اور نمبر دیا جائے گا۔ وہاں ذرا ہوشیار رہ کر کسی جاننے والے سے پوچھ تاچھ کر ساری کارروائی کروا لیں۔ اطمینان سے کریں، جلد بازی بالکل نہ کریں۔ کبھی کبھی یہاں 10 گھنٹے 8 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، لہذا ذہنی طور پر آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، معمولات میں لگے رہیں۔ بڑی اونچی جگہ آپ جا رہے ہیں، وہاں کے کارکن اور کام کرنے والوں پر بالکل غصہ نہ کریں اور نہ کسی طرح طیش میں آئیں، بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، معمولات میں لگے رہیں۔ پھر کسٹم وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنا سامان پہچان کر الگ کروا لیں۔ معلم بس کا انتظام کر کے آپ کو بس میں سوار کرے گا۔ سامان کی آپ زیادہ فکر نہ کریں، وہ سامان بھی آپ کے ساتھ ہی آ جائے گا۔ اب آپ جدے سے مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ جدے سے روانہ ہوں گے تو آپ کے دل کی عجیب کیفیت ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے، کہ اب آپ اللہ کے گھر پر پہنچ رہے ہیں، بڑی اونچی جگہ جا رہے ہیں۔ یہ سفر تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا ہے۔ مکہ مکرمہ آنے سے پہلے تقریباً 20 کلومیٹر پہلے وہ حدیبیہ والی جگہ ہے جہاں کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی تھی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اس سے لگ کر نئی سڑک بنی ہوئی ہے۔ آج کل بسیں اور گاڑیاں اسی سڑک سے گزرتی ہیں۔ اس پر حرم کی حد بتانے کے لیے رحل نما گیٹ بنا ہوا ہے۔ یہاں سے جب آپ داخل ہوں تو آپ حرم کی حد میں داخل ہو گئے۔ نہایت ادب اور عظمت کے ساتھ گزریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہم انا ھذا حرمک وحرم رسولک فحرم دمی ولحمی وعظمی وبشری علی الناس، اللہم آمنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے اللہ، یہ تیرا اور تیرے رسول کا حرم ہے، اس میں جانوروں کو بھی امن ہے، تو اس کی برکت سے اور حرمت سے میرے گوشت، کھال اور سارے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دے، اور قیامت کے عذاب سے امن مجھے دے دے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ کی خوبصورت عمارتیں نظر آنے لگیں گی۔ اب آپ اس مقدس شہر میں داخل ہو گئے ہیں جہاں کا چپا چپا آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی قربانیوں سے منور نظر آئے گا۔ یہاں سے استغفار کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے داخل ہوں۔ معلم کی بس آپ کو بلڈنگ تک لے جا کر چھوڑ دے گی۔ اس کے بعد آپ اپنی رہائش گاہ دیکھ لیں، اپنا سامان ترتیب سے رکھ لیں، ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور تھکن ہو تو آرام کر لیں۔ یہاں جلد بازی بالکل نہ کریں۔ یہاں آپ بہت سارے حاجیوں کو دیکھیں گے کہ سامان رکھ کر سیدھے حرم میں بھاگ رہے ہیں، حالانکہ تھکے ہارے ہیں۔ آپ ان کو دیکھا دیکھی بالکل نہ کریں، بلکہ آپ پر اگر تھکن ہو اور یقیناً ہوگی تو آپ آرام کر کے حشاش بشاش ہو کر حرم شریف میں جائیں، تاکہ اطمینان سے ارکان ادا کر سکیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں۔ اور یہ بات بھی دھیان میں رکھیں
کہ معلم کی طرف سے جو پیلا پٹا اور کارڈ آپ کو ملا تھا اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ بیت اللہ پر حاضری، اپنے کمرے سے باوضو ہو کر مسجد حرام کی طرف چلیں۔ کسی بھی دروازے سے مسجد میں داخل ہوں، سنت کے مطابق دائیں پیر سے دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں اور اعتکاف کی نیت کر لیں، تاکہ جب تک آپ مسجد حرام میں رہیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے۔ اس طرح دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نویت سنت الاعتکاف۔ جب آپ اندر پہنچ جائیں تو بیت اللہ شریف کو دیکھنے کی ایک مستقل سنت یہ ہے کہ جب جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوں تو بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی 3 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور 3 بار الحمدللہ کہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی بیت اللہ پر نظر پڑے عید والی تکبیر تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد 1 بار پڑھ لیں اور خوب دعا کریں۔ بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے وقت ساری دعا قبول ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلی دعا یہ کریں: اے اللہ، موت تک میری تمام جائز دعاؤں کو جو میرے حق میں بہتر ہوں اور تجھے پسند ہوں قبول فرما۔ اس کے علاوہ جو دعائیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور جتنی دیر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ سے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کریں۔ اس وقت کی آپ کی ساری دعائیں انشاءاللہ قبول ہیں۔ دعا سے فارغ ہو گئے، اب آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ عمرے کا طریقہ اور ترتیب۔ عمرے کا طریقہ سمجھنے سے پہلے یہاں بیت اللہ میں پہنچ کر ایک بات خاص دھیان میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ بڑی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ بزرگوں، یہاں ہجوم اور بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے بعض مرتبہ ساتھی ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں اور بعد میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ لہذا پہلے ہی تمام ساتھی مل کر کوئی خاص نشانی، کوئی گیٹ، علامت وغیرہ طے کر لیں کہ طواف کے دوران اگر ساتھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تو سب یہاں آ کر اکٹھے ہوں، جمع ہوں۔ خصوصاً جب آپ کے ساتھ مستورات ہوں تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ بعد میں بڑی پریشانی نہ ہو۔ اب آپ کو عمرہ کرنا ہے اور عمرہ بہت ہی آسان ہے۔ عمرے میں آپ کو صرف 4 کام کرنے ہیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ نمبر 1، نیت اور لبیک پڑھ کر احرام باندھنا۔ یہ کام تو آپ نے پہلے ہی کر لیا ہے۔ نمبر 2، بیت اللہ کا طواف کرنا، رمل اور اجتباء کے ساتھ۔ طواف کہتے ہیں بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے کو، رمل کہتے ہیں کاندھے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر ذرا اکڑ کر چلنا، جیسے پہلوان اکھاڑے میں چلتا ہے۔ رمل طواف کے پہلے 3 چکروں میں ہوتا ہے۔ اجتباء کہتے ہیں احرام کی چادر دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر رکھنا اور دایاں کندھا کھلا چھوڑ دینا۔ اجتباء طواف کے 7 چکروں میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، رمل اور اجتباء صرف اس طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد سعی کرنی ہے۔ کوئی نفلی طواف کر رہا ہے تو اس میں رمل اور اجتباء نہیں ہوگا۔ رمل صرف پہلے 3 چکروں میں مسنون ہے۔ اگر کوئی پہلے 3 چکروں میں کرنا بھول گیا تو بعد کے چکروں میں رمل نہ کرے، اس لیے کہ پہلے 3 چکروں میں جیسے رمل کرنا سنت ہے، بعد کے چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ اجتباء 7 چکروں میں ہوگا۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد اجتباء ختم کر دیں، دایاں کاندھا ڈھانک دیں۔ بعض لوگ نماز میں بھی اجتباء کی حالت میں ہوتے ہیں، یاد رکھیں اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 4، حلق یعنی سر منڈوانا اور قصر یعنی بال کتروانا۔ بس یہ 4 کام آپ نے کر لیے تو آپ کا عمرہ ہو گیا۔
اب اس کو ذرا تفصیل سے اچھی طرح سمجھیے۔ طواف کا طریقہ اور ترتیب۔ عمرے میں آپ کو 4 کام کرنے ہیں: احرام، طواف، سعی اور حلق یا قصر۔ احرام آپ کا بندھا ہوا ہے۔ اب دوسرا کام طواف کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک کونے پر حجر اسود ہے۔ حجر اسود کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے آپ تو داہنی طرف رکن عراقی ہے، اس کے بعد رکن شامی اور پھر رکن یمانی۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جس وقت یہ جنت سے اتارا گیا دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ حدیث شریف میں ہے کان اشد بیاضا من اللبن اسودتہ خطایا بنی آدم۔ جس وقت یہ پتھر جنت سے اترا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا، انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا، کالا کر دیا۔ حجر اسود اس وقت چاندی کے حلقے میں 11 ٹکڑوں میں ہے۔ کسی زمانے میں حادثے میں اس پتھر کے ٹکڑے ہو گئے تھے تو اس وقت وہ چاندی کے حلقے میں 11 ٹکڑوں میں ہے۔ طواف حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر ختم ہوگا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا دھیان ضرور رکھیں جن کے چھوٹ جانے سے طواف ادا نہیں ہوتا۔ پہلا، طواف کے 7 چکر میں وضو ضروری ہے۔ بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ اگر خدا نخواستہ طواف کے دوران 3.5 چکر ہونے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کر کے نئے سرے سے طواف شروع کریں گے۔ اگر 3.5 چکر کے بعد وضو ٹوٹتا ہے تو ہمیں اجازت ہے کہ وضو کر کے چاہیں تو باقی کا حصہ پورا کر لیں یا پورا طواف نئے سرے سے کر لیں۔ طواف کی واجبات میں ستر چھپانا بھی شامل ہے۔ جن اعضاء کو نماز میں چھپانا لازم ہے ان کو طواف میں بھی چھپانا واجب ہے، اور مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا چہرہ ہتھیلی اور قدمین کو چھوڑ کر باقی پورا بدن ستر میں شامل ہے۔ اس لیے عورتوں کو ایسا کرتا پہننا چاہیے جس کرتے کی آستین پوری کلائی تک ہونی چاہیے۔ لہذا اگر چوتھائی عضو کھلا رہے گا تو طواف کا اعادہ واجب ہوگا، اور اگر اعادہ نہیں کرے گا تو دم دینا لازم ہو جائے گا۔ طواف اگر پیدل کرنے کی طاقت ہو تو پیدل ہی کرنا چاہیے، کرسی پر بیٹھ کر یا سواری پر سوار ہو کر نہیں کرنا چاہیے، اور طواف کے 7 چکر پورے کریں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اب تک جو آپ عمرے کی لبیک پڑھ رہے تھے وہ بند کر دیں اور اجتبا کر لیں، یعنی دایاں کندھا کھلا چھوڑ دیں۔ پھر حجر اسود کی سیدھ میں آ کر حجر اسود کی طرف رخ کر لیں۔ سیدھ میں آنے کے لیے آج سے کچھ سالوں پہلے حکومت نے سنگ مرمر کی پٹی بنائی تھی۔ حجر اسود کے سامنے اس میں بھیڑ رش یعنی بہت زیادہ ہو جاتا تھا تو اب وہ پٹی حکومت نے ختم کر دی۔ اب سیدھ میں آنے کے لیے اس کے سامنے برآمدے میں ہری لائٹ لگی ہوئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں جب حجر اسود کی طرف جب آپ رخ کریں گے تو اس لائٹ کی طرف پیٹھ ہوگی۔ اب آپ اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ حجر اسود داہنے ہاتھ کی طرف ہو جائے، اور پھر آپ عمرے کے طواف کی نیت کر لیں۔ اے اللہ، میں طواف کرتا ہوں، تو اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر، جس طرح نماز میں اٹھائے جاتے ہیں۔ اس عمل کو استقبال کعبہ کہتے ہیں، اور یہ ہر طواف کے شروع میں ایک بار کیا جاتا ہے۔ استقبال کعبہ پورا کر کے اپنے ہاتھوں کو نیچے گرا دیں اور پھر ہاتھوں کو سینے تک اٹھائیں اور حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے بوسہ دیں۔ مگر بھیڑ کی وجہ سے بوسہ دینا بہت مشکل ہے تو آپ اسی طرح کھڑے کھڑے دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہتھیلیوں کو بوسہ دے دیں، پھر داہنی طرف طواف شروع کریں، اور جب طواف کرتے کرتے آپ رکن یمانی تک پہنچیں تو وہاں سے لے کر حجر اسود تک آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ پورا چکر کر کے جب حجر اسود پر پہنچیں گے تو پھر حجر اسود کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہتھیلیوں کو بوسہ دے دیں تو ایک چکر اور 2 بوسے ہوئے۔ اس طرح آپ 7 چکر پورے کریں گے تو 8 بوسے ہوں گے۔ یہ ایک طواف